انبیاء کرام علیہم السلام بکریاں کیوں چراتے تھے؟ انبیاء کرام جیسی عظیم ہستیوں کو بکریاں چرانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں اور گھر میں بکریاں رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس حکم کی اصل وجہ کیا ہے؟ گھر میں بکری پالنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ یہی میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بکریاں چرانے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی نسبت اور محبت کے حوالے سے انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل SA اسٹوڈیو سبسکرائب کر دیں۔ ویورز، بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، ہر ایک نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں کچھ اجرت پر چرائی ہیں۔ ویورز، علماء کرام نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بکریاں چرانے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اس مرحلہ پروسیس سے ان کے اندر کچھ ایسے اوصاف پیدا فرمائے جو ایک نبی میں ہونا لازمن ہے، کیونکہ نبی نے قوم کی قیادت کرنی ہوتی ہے۔ لوگ مختلف راستوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور ایک سیدھے راستے پر چلانا بہت مشکل کام ہے، جو بلا شبہ بغیر ٹریننگ کے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نبوت سے قبل اپنے نبیوں کی یہ ٹریننگ اور تربیت بکریاں چروا کر ان کے اندر قیادت اور لیڈ کرنے کی لیڈرشپ صلاحیت پیدا فرمائی۔ بکریوں کا ریوڑ ایک ایسا ریوڑ ہوتا ہے جس میں بکریاں ادھر ادھر بھاگتی ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنا اور سیدھے راستے پر چلانا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہر نبی میں ہونی چاہیے وہ صبر اور امت کا غم ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے۔ واضح رہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال اللہ رب العزت کے دوسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھیں۔ ایک دن آپ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بکری بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، مگر بکری بھاگتی ہوئی غائب ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پر بھاگنے اور اس بکری کو ڈھونڈنے کی وجہ سے آبلے پڑ گئے۔ بالآخر انہوں نے اس بکری کو دیکھ لیا اور پکڑ لیا۔ انہوں نے جب بکری کو پکڑا تو بجائے بکری کو مارنے کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس بکری کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا تو اپنے آپ پر ہی رحم کھاتی، اگر تجھے میرے پاؤں پر رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنے پر ہی رحم کھاتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبوت کے لیے موسیٰ ہی موزوں ہیں، کیونکہ امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایذا اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے جس حوصلے اور دل و جگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں موجود ہے۔ یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی آزمائش کے لیے ان کو بکریاں چرانے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے تمام انبیاء کرام نے گلہ بانی کی، قیادت اور لیڈرشپ کی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہر نبی سے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ کے مطابق کروایا۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ علم ترقی کرتے کرتے آج سوشل سائنس کے عنوان سے یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، اور مغربی ممالک یورپ اور امریکہ کے اکثر لوگ اپنے بچوں کو پہلی ترجیح کے طور پر سوشل سائنس ہی پڑھاتے ہیں تاکہ ان کے بچے دنیا کی قیادت کر سکیں، اور اسی سوشل سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ ناظرین، حضور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی حدیث کے مطابق نبوت سے قبل تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بکریاں چرائیں۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ بکریاں چرانے سے انبیاء کرام کا صبر و وقار ظاہر ہو جائے کہ یہ بکریوں کی چرواہی سے صبر و حلم کی عادت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بکریاں اکثر مختلف جانب بکھر جاتی ہیں اور بکریاں معصوم اور شرارتی جانور ہیں۔ ان کو جمع رکھنے اور نگرانی میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے انسان میں صبر و برداشت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک اور پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی گلہ بانی کرتے تھے اور انہوں نے اپنی اولاد یعنی تمام بیٹوں کو بھی گلہ بانی پر لگایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی بچپن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گلہ بانی کرتے تھے، اور بکریوں کو لے کر گلہ بانی کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام جب گئے تو ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اس وقت وہ بکریاں ہی چرا رہے تھے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرانے کا حکم دیا اور گھر میں بکریاں رکھنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے ام ہانی، گھر میں بکریاں اور بھیڑیں رکھو، یہ باعث برکت ہیں۔ اس کے علاوہ بکری انتہائی خوبصورت اور انتہائی نفع بخش جانور ہے، جس کے 2 یا 3 بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہ انسان کو انتہائی نفع پہنچاتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ گھر میں بکریوں کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقتصادی لحاظ سے بکری کی اہمیت کے بارے میں ایک مثل مشہور ہے کہ بکری غریب کی گائے کہلاتی ہے، کیونکہ جو لوگ گائے یا بھینس پالنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو وہ گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بکریاں پالتے ہیں۔ عام طور پر بکری کے دودھ میں چکنائی نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لیے یہ دودھ بچوں کی نشوونما اور مریضوں کی بحالی صحت کے لیے انتہائی مفید اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بکری کا دودھ بھی استعمال کیا اور گوشت بھی تناول فرمایا، اسی لیے بکری کے دودھ میں شفا بھی ہے، اور اس کے علاوہ گوشت میں بھی لذت اور شفا اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ ویورز، انبیاء کرام علیہم السلام کے بکریاں چرانے کے حوالے سے انتہائی اہم بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چرائیں؟ فرمایا، ہاں، میں نے بھی اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح بکریاں چرائیں اور بکریاں چرانے کا حکم بھی دیا۔